نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم. Respected Honorable Professor Javed Iqbal Khara Sahib, respected Hazrat Allama Muhammad Saeed Madani Sahib, Honorable Brother Usman Sahib, and the budding talent of very soon. I'm honored to communicate with the budding talent of very soon on very important topic, that is character building. And I would like to relate this topic with the previous topic which has been discussed by my brother Usman, goal setting theory. The matter of goal setting is directly linked with character building. مجھے انفیکٹ اگین اینڈ اگین اٹ واز آسکڈ، مجھے بار بار بردر مدثر عثمان صاحب مدثر کھارا صاحب کی طرف سے یہ حکم ملا تھا کہ یو شوڈ کمیونیکیٹ ان انگلش لینگویج، بٹ آ اسپیکر انڈرسٹینڈز دا فیسز آف دا پیپل وین ہی اسپیکس. وہ دیکھ رہا ہوتا ہے فیسز کو کہ کہاں تک بات میری پہنچ رہی ہے. تو میں چلے اس کو مکس اپ کرنا، کوڈ مکسنگ کی صورت کے اندر بات کرنا زیادہ اس کو ترجیح دوں گا. تمہید کا تو ٹائم نہیں ہے. مجھے ایک بات بھی یاد آ رہی ہے انور مسعود صاحب کی. تو ان سے کسی نے کہا جی آپ کہتے ہیں کہ مجھے اردو سے بڑا پیار ہے، آپ نے اردو کے اندر بھی شاعری کی ہے، پنجابی جو ہے وہ آپ کی مادری زبان ہے، پنجابی کے اندر بھی آپ نے بڑا کلام لکھا ہے، اور زبانیں آپ نے انگلش کے اندر کبھی اپنا جو ہے نا وہ اظہار نہیں کیا. تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے فرمایا کہ ہاں انگلش سے بھی مجھے بڑا پیار ہے، انگلش سے بھی مجھے بڑا پیار ہے، فیل ہونے کے لیے بھی ایک مضمون ہونا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے اندر انور مسعود صاحب کی جو یہ بات ہے اس کو صحیح پلے سے باندھا ہے ہمارے علماء نے. معذرت کے ساتھ میں یہ ضمناً ایک بات میرے ذہن کے اندر آ گئی ہے. قرآن مقدس کے اندر آتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کہ we have not raised any prophet towards any locality unless we have given the language of that locality. کہ ہم نے جہاں پر بھی جس رسول کو مبعوث کیا ہے إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، اس قوم کی زبان کو دے کر بھیجا ہے. اب یہاں پہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب آمد ہوتی ہے، our prophet is not specific for particular time, for particular period, for particular place, for specific dimension. ایک خاص علاقے، دھڑے، قبیلے، برادری کے لیے ہمارے نبی تو نہیں آئے. فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے اللہ کریم نے اپنے محبوب کو رسول بنا کر بھیجا. اب اس میں یہاں پہ دیکھا جائے چونکہ وہ انبیاء خاص قوم کے لیے آئے، میرے نبی قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے نہیں بلکہ کائنات کی ہر مخلوق کے لیے نبی بن کے آئے. اور اب قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے کہ زبان سکھا کر بھیجا، اس سے یہ ہے کہ دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں ہے کہ جو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ ہر بولنے والا اپنی اپنی زبان کے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر وہ اظہار کرتا ہے اپنی محبت کا. اصل میں جو ٹاپک تھا وہ تو یہ تھا کہ کریکٹر بلڈنگ، کردار سازی. صاحب کردار لوگوں کی موجودگی کے اندر میرے جیسے ناعلم بندے کا، کم علم بندے کا بولنا. جب ہم کردار کی بات کرتے ہیں، کریکٹر، اگر اس کی ڈیفینیشن کریں، کریکٹر از دا کمبینیشن آف تھاٹس، ایموشنز اینڈ ایکشنز. 3 لفظ میں نے بولے ہیں، ایموشنز، تھاٹس اینڈ ایکشنز. ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ شاید افعال کا نام
کردار ہے. اس سے پیچھے والی جو دو چیزیں ہیں, اٹ از دا کمبینیشن آف ایموشنز, تھاٹس اینڈ ایکشنز. تھاٹ کا نمبر بھی ہے, ایموشنز کا نمبر بھی ہے. ہمارے ہاں فقدان اس بات کا ہے کہ ہم نے تعلیم اور تربیت کو ڈسکریمنیٹ کر دیا ہے. We have made distinction between these two things, knowledge and characterization, تربیت. حالانکہ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہونی چاہیے. اب تھاٹس کی جب بات کرتے ہیں یا ایموشنز کی بات کرتے ہیں, جتنی یونیورسٹیز, جتنی کالجز, جتنی ٹریننگز ہو رہی ہیں, سب کے سب آئی کیو کی بات کرتے ہیں. دیٹس دا انٹیلیجنٹ کوشنٹ. کوشنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہول چیز ہے, بڑی ہے, پرسنالٹی ہے. فار ایگزامپل بڑا ہال ہے, اس کا ایک چھوٹا سا جو حصہ ہوگا اس کو کوشنٹ کہیں گے, پارٹ آف اے ہول تھنگ. جب ہم کہتے ہیں کہ آئی کیو لیول چیک کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ we are not evaluating, we are not assessing the whole personality, rather we are just evaluating single aspect of human personality, that is IQ, intelligent quotient. جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ مارکس کی جو ریس چل رہی ہے اس سے نکل کر جس کا فقدان ہے, جس کو میں تربیت کے ساتھ لنک کروں گا, کردار سازی کے ساتھ لنک کروں گا, وہ ہے ایموشنل کوشنٹ. کہ ہمیں اپنے ایموشنز کے اوپر کس طرح قابو کرنا ہے. ہمارے اندر جو خود غرضی ہے, ہمارے اندر جو گرید کا ایلیمنٹ ہے, ہمارے اندر جو دوسروں کو ولگر ایلیمنٹ پہنچانے کا ایلیمنٹ ہے, ہمارے اندر جو دوسروں کو ٹارچر کرنے کا ایلیمنٹ ہے, جو اصل اسلامی ٹیچنگ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, یہ جو ایلیمنٹس ہیں یہ سارے کے سارے ایموشنل کوشنٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. اگر ہم اپنے تعلیمی نظام کو دیکھیں تو ہمارے ہاں شاید کوئی ایسا پیرامیٹر ہی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے ہمارے اداروں کے اندر ایموشنل کوشنٹ کو چیک کیا جائے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں پر ہمارے ادارے آئی کیو لیول کے اوپر کام کر رہے ہیں, اسی کے ساتھ ساتھ ایموشنل کوشنٹ کے اوپر بھی کام ہونا چاہیے کہ ہم اپنے جذبات کے اوپر کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. کیوں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء, کہ ہمیں گناہوں کی طرف راغب کرنے کے لیے یہ نفس امارہ موجود ہے. اب اس کو اچھے کردار بنانے کے لیے, اس نفس امارہ سے بچنے کے لیے ایموشنل کوشنٹ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. دوسرے نمبر پہ بات آتی ہے تھاٹس کی. تھاٹس کے اوپر ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا. وہ کسی نے کہا تھا کہ بات دل سے زبان پہ آتی ہے حفیظ, بات دل میں کہاں سے آتی ہے. تو ہم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ ہماری تھاٹس کا سورس کیا ہے, ہماری تھاٹس کہاں سے جنم لیتی ہیں. ہم دیکھیں کہ یہ جو ورڈز ہوتے ہیں, these are the dresses of our thoughts. جو الفاظ ہیں یہ ہماری سوچ کا لباس ہیں. جب تھاٹس ہوگی پاکیزہ, لفظ نکلیں گے پاکیزہ, لفظ نکلیں گے پاکیزہ تو آپ کے ایکشنز ہوں گے پاکیزہ. جب ایکشنز ہو جائیں گے پاکیزہ تو کردار ہو جائے گا پاکیزہ. تو these things are interrelated, interconnected. تھاٹ کا, ورڈز کا, اور پھر ہمارے ایکشنز کا, اور پھر ہمارے کردار کا آپس میں لنک ہے. یہی وجہ ہے صوفیاء فرماتے ہیں کہ اصل مسلمان وہ ہے جو جس کی سوچ پاکیزہ ہے, جس کی سوچ پاکیزہ ہے. تو یہ ایموشنل اور تھاٹس, اس کے اوپر ہمیں زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر کریکٹر جو ہے, جتنی سائیکالوجی ہے, اب کیونکہ ٹائم شارٹ ہے, وہ بالکل آخری جملے, اس کے بعد حضرت صاحب نے خطاب کرنا ہے. بالکل کریکٹر کی جب ہم بات کرتے ہیں, جتنی سائیکالوجی ہے, بہت ساری تھیریز میرے ذہن کے اندر آ رہی ہیں. پاولوس بھی میرے ذہن کے اندر آ رہا ہے, پی ایف سکینر بھی میرے ذہن کے اندر آ رہا ہے, باقی سقراط نے بھی دی ہیں, بقراط نے بھی دی ہیں, پلاٹو نے بھی دی ہیں, ایرسٹوٹل, ڈفرنٹ. سب کا جو نچوڑ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ دیر آر 4 فارمیٹنگ ایلیمنٹس آف کریکٹر. 4 ایلیمنٹس ہیں جن سے کردار جنم لیتے ہیں. نمبر 1, the first factor that is formative element for your character development, وہ ہے family. Number 2, the outer environment, آپ باہر جس ماحول کے اندر رہ رہے ہیں. Number 3, the books that you study. Number 4, the teacher. یہ 4 ایلیمنٹس ہیں. اب اگر پہلے ایلیمنٹ کو دیکھیں, the family, this factor is not in our hands.
we are bound. This is the will of Almighty Allah that we are born in specific family. اس میں ہمارا کوئی زور نہیں ہے. اگر آپ خواہش کریں بھی, کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں, ہمارا تو عقیدہ نہیں ہے کہ دوسرا جنم ہونا ہے, تیسرا ہونا ہے, چوتھا ہونا ہے, جس طرح انڈین موویز کے اندر کہتے ہیں جی دوسرے جنم میں وہاں پہ ملاقات ہوگی. تو اگر آپ چاہیں بھی, میں چاہوں بھی کہ میرا جو ہے وہ جنم یا میری پیدائش جو ایک خاص فیملی کے اندر ہو, تو کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ کسی نے کہا تھا کہ if you are born poor, this is not your mistake, but if you die as poor, this is your mistake. آپ جہاں پہ پیدا ہو گئے یہ فیکٹر تو ادھر چلا گیا. اب اس فیملی کا کیا ماحول ہے یہ تو جب تک آپ شعور کی آنکھ بیدار نہیں کریں گے تب تک آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. لیکن جیسے ہی آپ نے اپنی شعور کی آنکھ کھولی, آپ کے اندر شعور آ گیا, اب دوسرا ایلیمنٹ ہے کہ آؤٹر انوائرمنٹ. اس ایلیمنٹ کے اندر وی آر ویری سلیکٹیو. ہم سلیکٹیو ہو سکتے ہیں, ہم اچھے انوائرمنٹ کا انتخاب کر سکتے ہیں. یہ ہے وہ آپ کی گڈ لک. This is the blessing of Almighty Allah that you are connected with a wonderful platform. نیک لوگوں کی صحبت کے اندر آپ کا یہاں پہ آنا یہ آپ کے کردار سازی کی طرف توجہ دینے کی ایک بنیادی دلیل ہے کہ آپ ایسے ماحول کے اندر آ بیٹھے ہیں کہ جہاں پر اچھے, کیونکہ کورس تو فقط لفظ سکھاتے ہیں, آدمی بناتے ہیں. فقط کتابوں سے کردار نہیں بنتے, فقط اچھی باتیں کرنے سے بھی کردار, اچھی باتیں کرنے سے کردار بنتے. وہ اچھی باتیں تو دیواروں میں بھی لکھی ہوئی ہیں, ہر جگہ پر لکھی ہوتی ہیں. یہ آدمی بناتے ہیں. یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے جس سے کردار جو ہے وہ جنم لیتے ہیں. یہ نظر کا فیض ہوتا ہے جس سے کردار جنم لیتے ہیں. اور تیسرے نمبر پر جو کتاب ہے آج کے دور میں جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے وہ تو فیس بک ہے نا. تو کتاب کے بارے میں بیکن نے کہا تھا کہ some books are to be digested, some books are to be tasted, some books are to be chewed. ہر کتاب یہ ڈیزرو نہیں کرتی کہ آپ اس کو الف سے لے کر بے تک پڑھیں اور یہ تک پڑھیں اور پوری کتاب آپ پڑھتے جائیں. لائف بڑی مختصر ہے. We need to be very selective regarding the selection of books. کتابوں کو سلیکٹ کرنے کے حوالے سے ہمیں بڑا سلیکٹو ہونے کی ضرورت ہے. آپ جس قسم کی کتاب کا انتخاب کریں گے اسی قسم کا کردار آپ کی ذات کے اندر چھلکے گا. آپ جس قسم کا مطالعہ کریں گے وہی باتیں آپ کے منہ سے نکلنا شروع ہوں گی. تو کتاب کی سلیکشن کے اندر آپ فزکس پڑھتے ہیں, فزکس آپ کو مبارک. کیمسٹری پڑھتے ہیں, ضرور پڑھیں. میتھمیٹکس پڑھتے ہیں, ضرور پڑھیں. آپ اس کائنات کے اندر آئے ہیں, آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آئی ایم مسلم, اور مسلم ہونے کے باوجود آپ نے جو کتابوں کی سردار کتاب ہے اس کے ساتھ اپنا تعلق ہی قائم نہیں کیا, تو پھر بھول جائیں گے کہ کردار جنم لیں گے. بریفٹی از دا سول آف وٹ کہا جاتا ہے کہ اختصار کے ساتھ بات کو کرنے کا بڑا ہنر ہے. قرآن کے اندر اختصار کے ساتھ جس طرح بڑے بڑے فلاسفیز کو بیان کیا کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. میں نے انگلش لٹریچر کو بھی پڑھا ہوا ہے. صرف ایک موضوع کی میں بات کرتا ہوں. جین آسٹن, یہ انگلش ناولسٹ ہے, اس نے 5 ناولز لکھ دیے. اما لکھا, سینس اینڈ سینسیبلٹی لکھا, مینسفیلڈ پارک لکھا, پرائڈ اینڈ پریجوڈس لکھا. کس بات کو وضاحت کرنے کے لیے؟ صرف اس بات کی کہ میاں اور بیوی کا ریلیشن کیسا ہونا چاہیے. میں قربان جاؤں اللہ کے پاک کلام پہ. یقین کریں وہ 5 ناول بھی میں نے پڑھے وہ ایک طرف, لیکن قرآن کا یہ ایک جملے کا چھوٹا سا حصہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ اس مقام پہ نہیں. تو کتاب کی سلیکشن جو ہے یہ بڑی ضروری ہے. آپ اگر فیس بک یوز کرتے ہیں تو فیس بک کے اوپر بھی رنگا رنگ پیجز ہیں. تو جس رنگ کا پیج آپ انتخاب کریں گے, اس کو لائک کریں گے, وہی رنگ آپ کی شخصیت کے اندر نظر آئے گا. ضرورت ہے کہ فیس بک کی سلیکشن کے دوران, اس کے پیجز کی سلیکشن کے دوران وی مسٹ بی ویری سلیکٹیو. یوں تو یہ جو ہارڈ فارم کے اندر کتاب ہے لگتا ہے ایسے ہے, وہ کسی نے کہا تھا کہ کتابوں کی مہک کی شاید یہ آخری صدی ہے, لیکن یہ ہارڈ فارم کے اندر کتاب ہے, اس کا نیم البدل نہیں ہے. آپ دیکھیں نا یہ قابل قدر شخصیات ہیں, ان کے روم کا ذرا نظارہ کریں تو کمرہ کم لگتا ہے, لائبریری زیادہ لگتی ہے. یہ کتابوں سے محبت ہے. اب کتابوں سے محبت ہے تو پھر کردار بھی تو آپ کے سامنے ہے. تو کتاب کا سلیکٹیو ہونا اور کتاب کے اثرات کا انسانی ذات کے اوپر آنا یہ ایک بڑی واضح بات ہے. تو اس کے بعد یہ نصیب والے لوگ ہوتے ہیں. اب اس معاملے میں بھی ہم کہ ٹیچر کی جب میں نے بات کی کہ ٹیچر کے حوالے سے بھی ہمیں بڑا سلیکٹیو ہونا چاہیے. آپ چلیں میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں چونکہ ٹائم بالکل شارٹ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اسی کے اوپر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا